بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا آپ سے ویڈیو پہ آنا اور آپ لوگوں سے ایک چیز ڈسکس کرنی تھی۔ جیسے پاکستان کے اندر اب حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے سازشوں کا اور الزام تراشیوں کا، بغیر تحقیقات کے پاکستان کے ایک دوسرے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا ادارے ہوں، ان پہ ایک الزام لگانا، بغیر تحقیق کے اس کو پبلک کرنا، عدالتوں کے فیصلوں سے پہلے فیصلے سنا دینا، ایک پرسپشن بنائی جاتی ہے، ایک میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ ہمارے چاہے وہ پاکستان کے ادارے ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں، وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اب ایک اس طرح سے الجھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی ڈائریکشن ہمیں کہیں جاتے ہوئے نظر نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر اتنی تفریق اگر ہوگی، پاکستان کے اندر آپ اگر اپنے کام کرنے والے جو ادارے ہیں، ایک تو سب سے پہلے بڑی بات ہے کہ جو جتنے کام کرنے والے ادارے ہیں اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کریں اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ لیکن پاکستان کے اندر اب ایک فیشن بن چکا ہے کہ اپنے کام، اپنے معاملات ٹھیک نہیں کرنے اور دوسروں پہ بڑی آسانی سے الزام لگا دینا۔ اس طرح کے واقعات پاکستان کی ہسٹری میں بے شمار پڑے ہیں۔ پاکستان کی جو سول بیوروکریسی ہوتی ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کا سارا نظام ان کے کندھوں پہ ہوتا ہے۔ پھر ہمارے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طرح انہوں نے مل کے سول سوسائٹی، سول اداروں سے اور پاکستان کے دیگر جو معاملات ہیں ان کو مل کے حل کرنا اور ان کو آگے بڑھانا۔ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ ایک ایشو رہا ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی ہم نے ہم آہنگی نہیں دیکھی اداروں اور سیاسی جماعتوں میں۔ ایک دوسرے پہ الزام لگانا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی جو کارکردگی ہوتی ہے اس کو بڑھانا اور اس کو بہتر کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے وہاں پہ۔ پھر ہماری جو اپنی نااہلی ہوتی ہے اس کو چھپانے کے لیے ہم دوسرے لوگوں پہ، چاہے وہ ادارے ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، ہم ان پہ الزام تراشی شروع کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا ایک کلچر ہے پچھلے کئی دہائیوں سے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدالت جو پاکستان کی عدالت ہے، obviously اس میں ہم اس نظام کے اندر بھی ہم بے شمار خامیاں دیکھتے ہیں۔ ایک مجرم کو ایک دفعہ سزا دی جاتی ہے، دوسرے دن اس مجرم کی دوسرے جج صاحب ضمانت دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو پولیس کا نظام ہے، ہمارا یہ جو پٹوار خانے کا جو نظام ہے، وہ بھی ہمیں ابھی تک پنجاب میں کوئی تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ہمارا جو FBR ہے وہ کتنا متحرک ہے، کتنا فعال ہے، وہ بھی ہمیں ابھی تک اگر ٹارگٹ دیکھا جائے جو حکومت ان کو دیتی ہے تو اس میں پوری طرح وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کی جو وجوہات ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے، آخر پاکستان کے اندر کون قبول کرے گا؟ کب تک ہم لوگ اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیوں کو دوسرے پہ تھوپتے رہیں گے؟ تو یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے جو مفادات کے جو ہے نا وہ بالکل اگینسٹ ہے۔ ایسے لوگوں کو محاسبہ بھی ہونا چاہیے، ان کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ تحقیقات و محاسبہ کرے گا کون؟ پاکستان کے اندر تو اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کا حکمران کون ہے، اس ملک کو کون چلاتا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر اتنے بے بس نظر آتے ہیں، وہ ہیڈ آف سٹیٹ ہیں، جب وہ آ کے یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ پالیسی دیتے ہیں کہ اس ملک پہ مافیا کا قبضہ ہے، اس ملک کے لوگ، اس جو مافیا کلچر ہے وہ مجھے چلنے نہیں دیتا، تو آخر پھر اگر ہمارے پرائم منسٹر بے بس نظر آتے ہیں تو پھر کون ہو اس ملک کا سربراہ ہے؟ کون اس ملک کو چلائے گا؟ کون اس ملک کو آگے لے جائے گا؟ تو کیا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ یہ بیٹھ کے کہہ دینا اور میڈیا ٹرائل کر دینا، اپنے سیاسی مفادات اور اپنے سیاسی مخالفتوں کو آ کے دوسرے اداروں کے اس پہ الزام لگا دینا، یہ ہمارے پاکستان کے اداروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کے ادارے الحمدللہ جہاں پہ بہت زیادہ مضبوط بھی ہیں، وہاں پہ ان میں بہت زیادہ خامیاں بھی ہیں۔ ان کے متعلقہ کام لیے جائے، نہ کہ FIA کو کہا جائے کہ CI کی جگہ انویسٹیگیشن کرے، CI کو کہا جائے کہ جی اسپیشل برانچ کی جگہ جا کے انویسٹیگیشن کرے۔
ہمارے سیاسی نظام کو مضبوط ہونا پڑے گا، لوگوں کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، ہمارے اداروں کو اپنی ڈیمانڈ میں رہتے ہوئے کام کرنا پڑے گا۔ ہاں، پاکستان کے اندر ایک بڑا خوفناک عمل جاری ہے جس میں پاکستان کی فوج کو بھی الزام دیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر مداخلت کرتی ہے، اور وہ جو اس چیز کو الزام لگاتے ہیں، دوسرے دن نظر آتا ہے کہ وہی لوگ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا واقعی ہمارے ادارے سیاست کے اندر مداخلت کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے سیاسی لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو یہ عام پبلک، ہم لوگ کنفیوز ہے اس معاملے کے اندر۔ تو یہ مل کے سب کو نظام چلانا ہوگا۔ یہ جو پاور گیمز ہے، یہ پاور کے جو نشہ ہوتا ہے جس کو ہر اب پاکستان کا ادارہ جو وہ چاہتا ہے، چاہے وہ جوڈیشری اور باقی دیگر ادارے ہوں، وہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ہی پاورفل ہوں، میری سنی جائے، اور میں جو کروں اس پہ کوئی نظر نہ رکھے، نہ کوئی سوال کرے، لیکن آپ لوگ ٹھیک ہوں، آپ لوگ ٹھیک کام کریں، میں کام ٹھیک نہ کروں، میری خیر ہے، مجھے سوالیہ نشان نہ بنایا جائے۔ اب میں آتا ہوں کہ یہاں آج کل پاکستان کے جو بیرون ملک سفارتکار ہیں، فورن آفس کی میں بات کرتا ہوں۔ فورن آفس سے ہمارا رشتہ 20-25 سال کا اس لیے ہے کہ پاکستان کی جتنے یورپ کے اندر ایمبیسیز ہوتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ کشمیر کوز کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان کے لیے اس کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے ہم پاکستانی اوورسیز پاکستانی بلین کے حساب سے زر مبادلہ بیچتے ہیں۔ تو یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہماری خدمت ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو آپ کتنی پاکستان کے اندر عزت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، سوائے اس کے کہ یہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی ایک دودھ دینے والی مشین ہے، آپ اس کو دھوتے رہیں، آپ اس کو چارہ نہ ڈالیں، آپ اس کے مسائل حل نہ کریں، آپ پاکستانیوں کو اگر پاکستان کے ایئرپورٹ پہ ذلیل و خوار کریں، پاکستانیوں کی جائیدادوں پہ قبضہ ہو، تو پھر آپ کس طرح فخر سے بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی اوورسیز پاکستان کا اثاثہ ہے؟ یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہیں، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ پاکستانیوں کو وہ ایک اوورسیز پاکستانیوں کو ایک دودھ دینے والی بھینس سمجھتے ہیں، اور ہر وقت جو بھی آتا ہے وہ اس کو دھوتا ہے، لیکن اس کا خیال نہیں رکھتا، اس کی خدمت نہیں کرتا، اس کو چارہ نہیں ڈالتا۔ تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی کا خیال رکھیں، اور ہماری جو سفارتکاری ہے پاکستان میں، یہ ریسنٹلی جو آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ سے لوگوں کو واپس بلایا گیا، اور اس میں یہ الیگیشن پڑھ رہا تھا کہ ایک خاتون وہاں پہ پاکستان ایمبیسی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی میں سعودیہ میں رہتے ہوئے وہاں پہ اگر میرے ساتھ کوئی ریپ ہوا ہے یا زیادتی ہوئی ہے، تو پاکستانی ایمبیسی اسی طرح بیلجیم میں ہے، جو وہ اگر یہاں کا باشندہ، میں پاکستان ایمبیسی جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہاں کی لوکل اتھارٹی میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، تو یہ پاکستان ایمبیسی کی ڈومین میں نہیں آتا۔ پاکستان ایمبیسی قانون کی پابند ہوتی ہے، اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں، میں یہاں کے لوکل سسٹم، لوکل لا کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ اگر میں قانونی کوئی جرم کرتا ہوں تو اس کا پاکستانی ایمبیسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں، پاکستانی ایمبیسی جو پاکستان میں نے پاکستانی دیکھیں کہ یہاں کسی جرم میں قید ہوتے ہیں یا انلیگل لوگ قید ہوتے ہیں، تو میں نے ہمیشہ دیکھا کہ پاکستانی ایمبیسی ایون جا کے ان لوگوں کو جیل میں ملتی ہے، اور یہ میں اس کا چشم جدید گواہ بھی ہوں کہ پاکستانی ایمبیسی کے لوگوں نے پاکستانی کے ساتھ جا کے وہاں پریزن کے اندر ملے اور ان سے ان کے مشکلات کے بارے میں سوچا، پھر ان کو اگر یہاں سے ڈپورٹ کیا گیا تو ان کے لیے ارینجمنٹ کیا گیا، ان کو ٹکٹ مہیا کیا گیا۔ تو پاکستانی سفارت خانوں پہ یہ الزام تراشی جو ہے، یہ قطعاً آئی تھنک ایک، اور ان پہ یہ الزام لگانا اور پورے نظام کو خراب کہنا، اور کچھ پاکستانی سفارتکاری میں فورن آفس کے معاملات جیسے نادرا کے ہیں، وہ پاکستانی سفارت خانے یا اس کے فورن آفس کے متعلقہ نہیں ہوتے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ ہمارے مسائل کم ہیں، لیکن یہاں سے جو ڈاکومنٹ پاکستان ٹیسٹ ہونے کے لیے جاتے ہیں وہی 6 مہینے نہیں آتے، تو اس میں پاکستانی سفارتکاری کا قصور کہاں سے نکل آیا؟ ٹھیک ہے، ہمارے
چند مسائل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں، ہم یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایمبیسی کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ اس پہ بھی نوٹس لیا جاتا ہے اور حل کیا جاتا ہے. اس میں بھی لوگ انوالو ہوتے ہیں، یہاں کی سول سوسائٹی، پاکستانی جو لوگ یہاں پہ ایمبیسی کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، وہ ان مسئلوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو حل کرتے ہیں. تو قطعاً ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے ایک سارا جو فورن آفس کے خلاف ایک میرا خیال ہے ایک سازش اس طرح سے تیار کی جا رہی ہے کہ دو بڑوں کی لڑائی پاکستان کے اندر ہے، جہانگیر ترین اور اگر پی ٹی آئی کے اندر جہانگیر ترین اور اگر شاہ محمود قریشی کے کچھ معاملات ہیں تو اس کو پولیٹیکل نہ بنایا جائے، اوورسیز پاکستانیوں کو خدا را بخشا جائے. اور اگر فورن پالیسی یا فورن سفارتکاروں میں کچھ غلطیاں ہیں تو اس کو درست کیا جائے. وہ فورن آئی تھنک فورن جتنے بھی سفارت خانے ہیں ان کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ فارن منسٹر ہوتا ہے، تو یہ فارن منسٹر کو چاہیے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی لے اور ان چیزوں کو دور کرے اور اس تاثر کو زائل کرے کہ پاکستانی سفارت خانے یورپ کے اندر یا باقی دیگر ممالک میں کام نہیں کرتے. باقی جہاں تک سرکار فرماتی ہے کہ پاکستان کے اندر ان کا کام ہے کہ ٹریڈ لایا جائے اور بزنس مینوں کا لایا جائے، تو بھائی صاحب یہ سفارتکاروں کا کام نہیں ہوتا. یہ پاکستان کے اندر جو انوائرمنٹ ہوتی ہے، فرینڈلی ماحول ہوتا ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، آپ بیرونی سرمایہ کاروں کو وہ اپرچونٹی دیتے ہیں اور اس طرح کا ماحول دیتے ہیں کہ تاکہ وہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. تو اس میں کہیں بھی سفارتکاری فیلئر کا نہیں ہے، یہ پاکستان اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اندر وہ ماحول پیدا کرے جس میں سیکیورٹی ہو، جو ان کو اپرچونٹی ہو، ایکول اپرچونٹی ہو. تو پاکستان کے اندر تو ایک ایسا ماحول جا رہا ہے جس میں آپ کے اپنے ہی جھگڑے ختم نہیں ہوتے. پاکستانی قوم کو ہم نے تقسیم کر دیا. یہ میں کسی ایک فرد پہ یا ایک ادارے کا نہیں کہہ رہا، لیکن ہم نے سب نے مل کے پاکستان کے اندر جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اور تعلیمی معیار ہے، پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سسٹم ہے ایجوکیشن کے. آپ کے اردو میڈیم ہے، ایک خاص کلاس جاتی ہے، غریب طبقہ جاتا ہے اس میں، سرکاری سکول جن کو ہم کہتے ہیں، اور ایک پرائیویٹ سکولوں کا ایک سلسلہ ہے اور اس میں بھی لیول ہے. پرائیویٹ سکولوں میں بھی لیول ہیں. ایک سرکاری ملازم 20,000 کمانے والے کے لیے ایک الگ پرائیویٹ سکول ہے اور 1,00,000 روپے کمانے والے کا الگ پرائیویٹ سکول ہے. تو پھر ہم مدرسوں پہ آتے ہیں. اب مدرسوں پرائیویٹ سکول ان کا نصاب ایک نہیں ہے، ایک انگریزی پڑھاتے ہیں، ایک مدرسے والے اپنی عربک اور اردو پڑھاتے ہیں. اب ان مدرسوں میں بھی تقسیم ہے، سنیوں کا مدرسہ، وہابیوں کا مدرسہ، شیعوں کا مدرسہ، اہل حدیث کا مدرسہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایک قوم کب بنیں گے؟ اس کے لیے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ اپنا رول ادا کرے. جیسے خان صاحب نے ہمیں الیکشنوں سے پہلے بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ملک کے جو تعلیم کا نظام ہے وہ ایک کروں گا اور غریب اور امیر میں تقسیم نہیں ہوگی. وہ کسی جگہ خیبر پختونخوا میں ہمیں نظر بھی آئی. لیکن ہم نے سب نے مل کے اس اسٹیٹ کو اور جتنی اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں، ان کو پاکستان کی بقا کے لیے مل کے کام کرنا پڑے گا. پھر اگر آپ خود مل کے کام نہیں کرتے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، پاکستان کو آپ درست کرنا نہیں چاہ رہے، تو یہ پھر ناممکن سی بات ہے کہ آپ بیرونی دشمن سے لڑیں. بیرونی دشمن آپ سے بہت زیادہ طاقتور ہے. ویسٹ آپ سے بہت طاقتور ہے. آپ اس سے اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم سے کیجئے، اپنے معیشت کو ٹھیک کیجئے. ادروائز اگر آپ اسی طرح ہم لوگ بھیک مانگتے رہے، کشکول لے کے پھرتے رہے، تو پھر ہم یہ امید نہ رکھیں کہ ہم کسی کو بیرونی طاقت کو جن سے ہم سے پیسے لیتے ہیں اور ان کی امداد پہ چلتے ہیں تو ان کو ہم آنکھیں دکھائیں. ریسنٹلی آپ نے اس کا ایک پاکستانی لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے دنوں جو ریزولوشن آیا ہے اور میکسیمم 99% ممبر یورپین پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا جس میں پاکستان سے، پاکستان کے حالات پہ، پاکستان کے انسانی حقوق کے، پریس کی آزادی سے، منارٹی کے معاملات پہ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. اور
اس چیز کو ہمیں قطعاً لائٹ نہیں لینا چاہیے، نہ ہمیں چھپانا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسٹیٹ یا پالیسی ہوتی ہے یا جو سیاسی حکمران ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے ان چیزوں کو ابھارتی ہے اور ان کو دکھاتی ہے۔ تو حقائق سے آپ نظر نہ چرائیں۔ آپ کے خلاف ایک قرارداد منظور ہوئی ہے جس کو مشروط کیا گیا، کمیشن کو اور فورن آفس کو یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے جو فیٹف کے معاملات ہیں اور جو پاکستان ابھی بلینز کی ٹریڈ ہے یورپ کے ساتھ، کیونکہ جی ایس پی پلس آج سے چند سال پہلے کیا گیا تھا اور پاکستان نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اب پاکستان کی سب سے زیادہ جو ٹریڈ ہے وہ یورپ کے ساتھ ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ اگر یہ ریویو میں جاتے ہیں اور یورپین پارلیمنٹ اگر اس چیز کو اٹھاتی ہے، جیسے اگر ہماری پارلیمنٹ، ہمارا پرائم منسٹر ہیڈ آف اسٹیٹ کسی چیز کو پارلیمنٹ اٹھاتا ہے اور اس قرارداد کو پاس کرواتا ہے، تو پھر کمیشن کو اور فورن آفس یا دوسرے جو ادارے ہیں ان کو سننی پڑتی ہے۔ تو یہ جو جی ایس پی پلس ہے، یہ کسی طرح طور پہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ کینسل ہو چکا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ نے سفارشات پیش کی ہیں کہ آپ اس چیز کو دوبارہ سے ریلیٹ کریں پاکستان کے جو انٹرنل معاملات ہیں، جس میں کچھ مسیح برادری کے لوگ ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے توہین رسالت میں وہ بند ہیں، اس کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے اپنے انٹرنل معاملات ہیں، ہمارے اپنے قوانین ہیں، پاکستان سرونٹ کنٹریز ہے، اس کو اپنے بھی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اور ہم ساری باتیں کسی کی نہیں سن سکتے۔ لیکن سوالیہ نشان پھر رہتا ہے کہ جب ہم محتاج ہوتے ہیں، جب ان لوگوں سے ہم ٹریڈ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری اکانومی چلتی ہے، ان کی وجہ سے ہمارے کئی مشکلات حل ہوتی ہیں، اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے، کیونکہ پاکستان دنیا جو ہے کہ گلوبل ویلیج ہے، اور پاکستان اس گلوبل ویلیج کے اندر رہتا ہے۔ پاکستان کو دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے دنیا کی پھر ماننی بھی پڑتی ہے۔ آپ نے کئی ٹریٹی سائن کی ہوئی ہیں، اس سے آپ مشروط ہیں، آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو پاکستان کو یہ جو چیزیں ہیں وہ ماننی پڑتی ہیں اور ماننی چاہیے بھی ہیں۔ اگر ہمارے اگر اس طرح کے پوائنٹس ہیں کہ جس پہ آپ اس کو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے فیٹف کے معاملات میں آپ نے 27 یا 29 پوائنٹ پہ کام کیا، اور آپ آج 26 چیزیں آپ یورپین پارلیمنٹ کی مان چکے ہیں، تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ آپ نے پروگریس کی، آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک ذمہ دار پاکستان کی ضمانت دی کہ ہم لوگ جو ہے وہ سرونٹ ہیں، ہم لوگ رسپانسبل ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ ملک کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے مفادات جڑے ہوتے ہیں، تو پاکستان کے اندر پھر اس طرح کی سیاسی مقاصد، اپنے سیاسی مقاصد کو حل کرنے کے لیے بیرونی ان طاقتوں کے خلاف آپ اس طرح کے محاذ کھڑے نہ کریں جس میں آپ کو نقصان ہو، کیونکہ آپ نے دنیا کے ساتھ رہنا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کو سب نے مل جل کے حل کرنا ہے۔ یہ اداروں کو تباہ کرنے کی جو پالیسی ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے، جس طرح ہمارے آرمی چیف نے بھی ایک دفعہ تقریر میں کہا تھا کہ 5th جنریشن وار، یہ 5th جنریشن وار کیا ہوتی ہے؟ یہ اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف لابنگ ہوتی ہے، آپ کے خلاف جائز اور ناجائز معاملات بھی، پھر اس ناجائز کے ساتھ ناجائز معاملات بھی آپ سے پھر منوائے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کمزور ہیں، آپ کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، آپ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ اپنی معیشت، اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو بھی اپوزیشن میں جاتا ہے وہ اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ سب لوگوں کا یہی ایک میں نے دیکھا کہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم نے بس اپنے مفادات دیکھنے، ملک کا مفادات نہیں دیکھنے۔ تو میں آج پھر کہوں گا کہ پاکستانی سفارت کاری جو ہے مجھے تو بہترین نظر آتی ہے۔ اس میں کچھ اگر چیزیں ہیں، کچھ ایسے ایشو ہو جاتے ہیں تو یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے۔ گھر کے معاملات، جب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر میرے گھر کے کوئی معاملات ہیں جس میں میرے گھر کے انٹرسٹ ہیں، تو مجھے اس انٹرسٹ کے اندر اگر کوئی پرابلمز آتی ہیں تو مجھے گھر کے اندر رہتے ہوئے ان کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ
ملی گلی محلے میں آپ سپیکر لے کے اور ڈھول بجا کے یہ کہیں کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ معاملات پبلک کو سنانے کے لیے، سیاسی اس مفادات کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ مسائل ہم نے حل کرنے، یہ پاکستان کے مسائل ہیں، ان کو آپ سیاسی طور پہ ان کو آپ استعمال نہ کریں. جہاں پہ بھی پاکستان کے سفارت کاری میں وہاں کمی نظر آتی ہے، آپ کا کام ہے اس کو ایک ڈائریکشن دینی ہے، اور اس ڈائریکشن دینے میں اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے مسائل، پاکستان کی جو سیکورٹی کے ایشوز ہیں، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، آپ نے کس کے ساتھ چلنا ہے، آپ نے فی پیک بنانا ہے، آپ نے چائنا کے ساتھ ریلیشن رکھنے ہیں. آپ کا 80% جو ہے وہ ٹریڈ جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ہے اور امریکہ کے ساتھ ہے، آپ کے مفادات ان کے ساتھ بھی جڑے ہیں. اور پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ایک دھڑوں میں تقسیم چیزیں، جو کوئی ایک لابی ویسٹ کے لیے لابنگ کرتی ہے، اور ایک لابی جو ہے وہ چائنا کے لیے لابنگ کرتی ہے، اور ایک لابی جو ہوتی ہے وہ سعودیہ کے خلاف ہوتی ہے، اور دوسری لابی جو ہوتی ہے وہ ایران کے مفادات کی بات کرتی ہے. تو پاکستان کو اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا پڑے گا، پاکستان کو درست سمت میں جانا پڑے گا. ہم ابھی اپنے اداروں کو کمزور نہیں کر سکتے، ہمارے اداروں کے اندر جو بھی ایشوز اور پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنا پڑے گا. اور میں ایک ریکویسٹ پاکستان سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو ایمبیسیوں کا جو عملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کو انڈیا سے کمپیئر کر رہے ہیں تو اگر انڈیا کے 30 آفیسرز یہاں پہ ہوتے ہیں تو پاکستان کے 4 ہوتے ہیں. اور آپ ان چیزوں پہ بھی مد نظر رکھیں. میں پاکستانی حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کے جو ڈیلیگیشن آتے ہیں، سرکاری ہوں یا غیر سرکاری، کوئی بھی اگر سیاسی سینیٹر آتا ہے، ممبران آتے ہیں، یا کوئی سیکٹری صاحبان آتے ہیں، تو امبیسی کے عملے کو وہ نوکر سمجھتے ہیں اور ان کو مس یوز کرتے ہیں. تو آپ اس چیز پہ بھی غور کیجئے گا کہ جو امبیسی جو لوگ آتے ہیں، پرائیویٹ وزٹ پہ آتے ہیں، سرکاری ڈیلیگیشن کی تو بات ایک الگ سی ہوتی ہے، لیکن ایون یہاں پہ جو 80% پرائیویٹ ڈیلیگیشن آتے ہیں وہ بھی امبیسی کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، اور ان کا بھی یہی شوق ہوتا ہے کہ امبیسی ہمیں ڈرائیور مہیا کرے، ہمیں کار مہیا کرے، ہم نے ایک آفیسر ہمارے لیے وہ تعینات کر دے جو ہماری خدمت کرتا رہے. تو ایسے سیاسی اور ایسے بیوروکریسی کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے پاکستانی گورنمنٹ کو، کہ جو آ کے یہاں پہ سفارت خانوں کو مس یوز کرتے ہیں. تو پاکستانی برسل کے حوالے سے میں بات کروں گی، میں برسل سے 30 سال سے رہ رہا ہوں، میرا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے پاکستانی سفارت خانے کے ساتھ. پاکستان کی ایمبیسیز میں ہم نے اگر 5% یا 10% مسائل دیکھیں تو 90% پاکستانی ایمبیسی سے ہم نے تعاون بھی دیا ہے. ہمارے کشمیر کے ایشوز ہوتے ہیں یا جہاں پہ بھی پاکستان کی سافٹ امیج کی بات ہوتی ہے تو ہم کوئی بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، سیمینار کرواتے ہیں، تو پاکستان کی ایمبیسی جو ہے ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. آج میں رؤف کلاسرا کی ایک بات سن رہا تھا میڈیا پہ کہ وہ جیسے وہ فرما رہے تھے کہ فارن آفس والے کہتے ہیں کہ جی ادارے ہمیں کام نہیں کرنے جاتے، جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ ہماری فوج جو وہ ہے وہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ ہمیں پوری طرح کام نہیں کرنے دیتے، ہم خوف و ہراس میں کام کرتے ہیں. یہ قطعاً غلط بات ہے. یہ رؤف کلاسرا جیسے ذمہ دار صحافی کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کہ اگر سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور سیکیورٹی کے معاملات ہر چیز سے جڑے ہوتے ہیں. سیکیورٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف فوج ہے ہماری پاکستان کے بارڈر پہ لڑے. سیکیورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ہر اس عمل میں جو جہاں پہ پاکستان کا انٹرسٹ آتا ہے، چاہے وہ معاشی انٹرسٹ آتا ہے یا کوئی پاکستان کے مفاد میں ڈیسیژن ہوتے ہیں، تو وہ سب مل کے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کو فورس کرتا ہے. فورن آفس کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. سفارت خانے کے اندر آپ صرف سفارت کار نہیں، فارن آفس کے لوگ نہیں ہوتے، یہاں پہ اکنامکس منسٹری کے لوگ ہوتے ہیں، یہاں پہ انفارمیشن منسٹری کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ یہاں پہ ملٹری اتاشی ہوتے ہیں. تو ہر وہ کام جو اگر کسی سے اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کو فارن آفس پہ نہیں تھوپنا چاہیے. فارن آفس ہمارا ایک بڑا مضبوط ادارہ ہے جو سفارت کاری کرتا ہے، تو آپ اس کو اسٹرینتھن کریں. آپ اس کی جو اگر پاکستان کی ریکوائر کے مطابق جو بھی اچھے اور امپورٹنٹ مشن ہے ان چیزوں کو امپروو کیا جائے، وہاں پہ لوگوں کی تعداد بڑھائی جائے، وہاں پہ فنڈ دیے جائیں، جس طرح
آپ انڈیا کی تو تعریف کر دیتے ہیں، اگر یہی سرکار نے جو تعریف کی ہے کہ انڈین ڈپلومیٹ زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، وہ سرمایہ لاتے ہیں، تو سرمایہ لانا وہ ملک کے جو اپنے اندر کی انوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بیرونی ملک جو ہے وہ اس انٹرسٹ کے ساتھ چلتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ بہت بڑا ہے، ٹریڈ بہت بڑا ہے، اور ہمارے ملک میں ہمارے اندر کے مسئلے جو ہے وہ ہمیں حل کرنے پڑیں گے، سیکیورٹی اور معاشی پالیسیاں ایسی بنانی پڑیں گی کہ جو اور سیاحت کے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا تاکہ ٹورزم وہاں پہ ہو اور یہ چیزیں بڑھیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ الزام تراشی بند کی جائے اور اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے سارے لوگ کام کریں اور اپنی ذمہ داری اور کوارڈینیشن ہونی چاہیے اور سارے لوگ اپنی ذمہ داری اپنی اپنی نبھائیں. میں اگر اس میں کوئی چیز غلط کہہ گیا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں. میرے جو جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت مایوس ہیں. وہ ان چیزوں سے مایوس نہیں ہے کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں. اوورآل پاکستانیوں سے پاکستان سے محبت ہی بہت زیادہ ہے. وہ پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں کیونکہ وہ دور بیٹھے ہوتے ہیں، وہ حالات و واقعات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کی ڈائریکشن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کی ڈائریکشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو واضح فرق نظر آتا ہے کہ ایک ڈائریکشن رائٹ پہ جا رہی ہے اور ہماری بالکل لیفٹ پہ جا رہی ہے. تو ہمیں جو یہ ریورس گیئر لگا ہوا ہے، اس کو ہم نے اب پہلے گیئر میں اس گاڑی کو ڈالنا ہے، پھر دوسرے اور تیسرے اور پھر چوتھے گیئر میں ڈالنا ہے اور اس کو وہ سپیڈ دینی ہے، وہ ترقی دینی ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ باقی دنیا کے ملک جو ہے وہ ترقی دے رہے ہیں. تو کشمیر کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ کشمیر ہمارا ایک ایسا ایشو ہے جو پاکستان کے عوام کے دلوں کے اندر بسا ہوا ہے اور ہم لوگ اس کو اپنے جسم کا حصہ مانتے ہیں. تو ہمیں جو بھی پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہوگی، جو بھی ہوگی، ہم اس پہ یہی کوشش کریں گے کہ پاکستان کشمیریوں کی مفادات کا خیال رکھے، کشمیریوں کی رائے کو اہمیت دے اور کشمیریوں کو ٹرسٹ کرے اور کشمیریوں کو ہی اس مسئلہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے. اور یہ ہمارا بنیادی رائٹ بھی ہے، حق بھی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جتنا معاشی طور پہ مضبوط ہوگا، جتنا پاکستان سیکیورٹی کے حوالے سے محفوظ ہوگا، تو اسی طرح اتنا ہی ہمارا جو مسئلہ کشمیر ہوگا وہ اسی طرح سے ایک خوبصورت انداز میں اور ایک باعزت طریقے سے ہمارے مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کو آزادی ملے گی اور وہ ظلم ستم، وہ جبر جو ہے کافی عرصے سے انڈیا کا جاری ہے، وہ ختم ہوگا. تو میں پھر آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے اداروں کو الزام تراشیوں کے بجائے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور ان چیزوں کو سیاسی مقاصد کے لیے آپ اس طرح کی پاکستان کے اداروں کو بدنام نہ کریں، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے. اور ہر ادارے کا فرض ہے کہ وہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرے اور پاکستان کے لیے کام کرے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں، پاکستان کے مفادات کے لیے کام کرے. آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. اگر مجھ سے کوئی کوتاہی یا کوئی غلط بات ہوئی تو آپ مجھے معاف کیجیے گا، لیکن جو میرے دل میں تھا، جو میرے دماغ میں تھا، پچھلے دنوں سے چل رہا تھا، میں اس کو بےتاب تھا کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.